شب برات آنے والی ہے، تو اس میں سوال یہ ہے کہ آپ لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیتے ہیں. شاید سائل کی مراد یہ ہے کہ حلوہ وغیرہ جو بنایا جاتا ہے یا اس طرح کی جو بات کی جاتی ہے کہ روحیں گھر پر آتی ہیں، تو کیا اس کی حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہرحال عجیب و غریب بات ہے کہ نئی نئی چیز ایجاد کر دیتے ہیں. نئی بات وہ کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو اس کو ایجاد کرنا تو ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے. اور یہ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدعت ایسی ہے کہ جو جہنم کے اندر ہے، اور ایسا نیا کام کہ جو شریعت مطہرہ کے اصول کے موافق ہے. اس کی صحیح مسلم شریف کے اندر کی حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ اسلام کے اندر نیا کام ایجاد کرنا بالکل درست ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے عین موافق ہونا چاہیے. باقی رہا حلوہ بنانا، تو ظاہر ہے کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے، تو وہ چاہے وہ شب برات کے اندر بنایا جائے، شب معراج کے اندر بنایا جائے، کسی بھی دن بنایا جائے، بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو اعتراض کرتا ہے وہ بھی حلوہ کھاتا ہے، جس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ بھی حلوہ کھاتا ہے. ہو سکتا ہے اعتراض کرنے والے زیادہ کھاتے ہوں، اور شاید جو ہے وہ بیچتے بھی زیادہ ہی وہ لوگ ہوں کہ جو اعتراض کرتے ہیں. تو اعتراض جو ہے وہ اعتراض جو کرتا ہے اس کے بارے میں عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ المعترض کالاعمی. جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ نابینا کی طرح ہوتا ہے، اندھے کی طرح ہوتا ہے، اس کو بس اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مومن میٹھا ہوتا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے. تو میٹھا کبھی بھی بنایا جائے، کسی بھی دن آپ بنائیں، اچھی نیت کے ساتھ بنائیں گے، ثواب بھی ملے گا اس پہ اور کھانا بھی اس کا درست ہوگا. اب رہا شب برات کو بنانا، تو شب برات بھی ایک دن ہے، ایک رات ہے، اس میں آپ بناتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. 15ویں شعبان کے دن میں بناتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، کوئی ناجائز کام اس میں آپ کر رہے ہیں، حرام مال کمایا ہوا ہے جس سے آپ بنا رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی حرام چیز استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. حلال طیب مال سے حلال طیب چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور حلال طیب چیز کھانے کا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم موجود ہے. باقی یہ رہا کہ پہلوں نے نہیں کیا اب آپ کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں. شادی میں مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں، پہلوں نے کبھی ایسے نہیں بنائے. سنت کی نیت سے شادی کرے، نکاح کرے اور اس کے اندر وہ بہترین کھانے بنائے، نہ صحابہ سے ثابت، شادی حال میں جس طرح ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پچھلے زمانے کے اندر. لیکن اب بڑے بڑے لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طریقے کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی بند کر دینا چاہیے. حالانکہ کوئی بھی اسے بند نہیں کرتا. تو اس سے دین کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل نہیں ہے، یہ دین کے کسی بھی طرح خلاف نہیں ہے. تو لہذا اس طرح کا عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عام طور پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآنی آیات صورتیں پڑھی جاتی ہیں، فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کھانا سامنے موجود تھا. آپ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر پر باقاعدہ پڑھا، اور اس میں آپ نے اپنا لعاب دہن تک ملایا، جس کی وجہ سے اس کھانے کے اندر برکت ہو گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا نام ہی لیا ہوگا، قرآن کی آیتیں ہی پڑھی ہوں گی، یہ فاتحہ پڑھنے کا ثبوت موجود ہے. تو لہذا اگر 15ویں تاریخ کو، شعبان کی 15ویں شب کو یا 15ویں دن اگر کوئی حلوہ بناتا ہے، اس پر فاتحہ پڑھتا ہے، تو قرآن و سنت کی روح سے یہ بالکل جائز ہے، اس کا تقسیم کرنا بھی بالکل ٹھیک ہے.